نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. یہ گرم تو نہیں، گرم آ گیا تھا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جس وقت ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے لوگ ایمان لائے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اسی طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. الا، خبردار، انہم هم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں، ان کے سوا کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں، اپنی جہالت سے بھی بے خبر ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جس وقت ان لوگوں سے ملیں کہ جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جس وقت وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، اپنے بدکار اور آوارہ گرد اور گمراہ کن لیڈروں کے ساتھ تنہائی میں مل بیٹھتے ہیں. الخلوت و الہ کے معنی کسی کے ساتھ تنہائی میں مل بیٹھنا. قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو واقعی حقیقی طور پر تمہارے ساتھ ہیں.
انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے صرف مذاق کرنے والے ہیں، کہ ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اس میں فاعل عربی زبان میں اکثر بمعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، یہ معنی ہے، ہم ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ اس سے اردو ادب میں اگر ترجمہ کریں تو یہ بڑا واضح ترجمہ ہوگا کہ ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کریم ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کی سرکشی میں اللہ کریم مہلت دیتے ہیں، اللہ کریم ان کی سرکشی میں انہیں مہلت دیتے ہیں، اور فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ مارے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے اور وہ سرکشی میں مارے پھرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اللہ ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے تو وہ مارے پھرتے، دونوں معنی۔ اس کا فی کا جھگڑا ہے کہ فی کا تعلق یمدو کے ساتھ ہے یا فی کا تعلق تو یعمہون کے ساتھ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نفع نہیں پایا۔ یہ مجاز مرسل ہے، تجارت نفع پانے کی عادت تو نہیں رکھتی ہے، تاجر نفع پانے کی عادت رکھتا ہے، تو کسی ایسے کی طرف بات کو منسوب کر دینا جس کی طرف فی الواقع نسبت درست نہ ہو، ایسی نسبت کا نام ہے ارسال۔ یہ مجاز مرسل ہے، یہ بلاغیوں کی زبان میں اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے، بہنا کام ہے پانی کا، نہر اس گڑھے کا نام ہے۔ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ جب وہ نہر کھود رہے تھے پوچھا کیا کھود رہے ہو، کہتے نہر کھود رہے، معلوم اس گڑھے کا نام ہے نہر۔ تو بہنے کا کام پانی کرتا ہے، تو بہنے کی نسبت پانی کی طرف کرنے کی بجائے نہر کی طرف کرنا، یہ مجاز مرسل ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں فلاں بزرگ پیالہ پی گئے، جامع وصال پی لیا، تو وہ پیالہ تو نہیں پیتے، پیالہ تو اس برتن کا نام ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، تو اس کا نام ہے مجاز مرسل، کہ انہوں نے جامع وصل جو پیا ہے، یعنی پروردگار عالم کے ملاقات کی جو شراب ہے وہ پی لی ہے۔ تو یہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ثابت ہو سکی، یہ معنی اصل معنی کے طور پر ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، ان کی کہاوت اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت اس کے گرد و پیش کو وہ آگ روشن کر دے۔ اضاءت کے اندر فاعل ضمیر ہے اور وہ احیا ہے، وہ کوالیفائی کرتی ہے نارن کو۔ جب وہ آگ اس کے ماحول کو روشن کر دے تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو لے جائے، اپنی روشنی کو لے جائے، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھوڑ دے، درآں حال کے وہ کچھ نہ دیکھ سکتے ہوں۔ لا یبصرون حال واقع ہوگا ہم سے، تَرَكَهُمْ انہیں چھوڑ دے تاریکیوں میں، درآں حال کے وہ نہ دیکھ سکتے ہوں۔ سمن جمع ہے اصم کی، جتنے رنگ اور عیب کے معنی دینے والے مادے ہیں، جس وقت افعلو کے وزن پر ان سے صیغہ آئے تو وہ اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں افعلو کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے تفضیل کا ہوتا ہے، مثلا عالم زیادہ جاننے والا، اکبر زیادہ بڑا، افضل زیادہ فضیلت والا۔ لیکن اس افعلو کے وزن پر جو صیغہ بنایا جائے، اگر اس کے مادے میں رنگ کے معنی پائے جاتے ہیں یا عیب کے معنی پائے جاتے ہیں، تو پھر وہ صیغہ اس میں تفضیل کا نہیں ہوتا،
یعنی وہ کمپیریٹیو ڈگری فارم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر نفس ثبوت معنی ہوتا ہے، اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں عربی زبان میں، فاعل کے معنی دیتا ہے۔ تو یہاں سمن بہرا ہونا عیب ہے نا، یہ اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی بہرا اور اس کی جمع ہے سمن۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ زیادہ بہرا، بلکہ اسم کے معنی مطلقاً بہرا۔ اور بکمن ابکم کی جمع ہے، ابکم کے جو ہے یہ بکمن مصدر بھی ہے اس کا، اس مصدر سے اس کے معنی گنگا ہونا، گنگا ہونا عیب ہے، اس لیے ابکم اگر آئے تو اس کے معنی صرف گنگا ہوگا، اس کے معنی زیادہ گنگا نہیں ہوگا۔ اسے امیون جو ہے آما کی جمع ہے، اما کہتے ہیں نابینائی کو، تو آما یو اس کا صیغہ بنتا ہے واحد کا، جس کے معنی ہے صرف نابینا، کیونکہ عیب کے معنی اس کے اندر ہے نا، نابینائی عیب ہے، اس لیے افعالوں کے بدن پر اگر اس کا صیغہ آیا ہے تو نفس ثبوت معنی اس کے اندر پائے جائیں گے، کمپیریزن نہیں پایا جائے گا، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں بنائے گا۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، نابینے ہیں، لا یرجعون وہ واپس لوٹنے کے نہیں ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال چھاجوں برسنے والے بادل کی ہے جو بلندی سے برس رہا ہو یا آسمان سے برس رہا ہو، فیہ ظلمات جس کے اندر تاریکیاں ہوں اور کڑک ہو اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اصابع اصبع کی جمع ہے، اصبع کے معنی انگلی، اصابع اس وزن پر جو جمع آتی ہے اس کو کہتے ہیں جمع اقصا، اقصا کہتے ہیں انتہا کو، یہ بڑی زیادہ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے دو نام ہیں جمع اقصا یا منتہا الجموع۔ آذان اذن کی جمع ہے، اذن کے معنی کان، آذان میں نے کانوں میں، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، من السوائی کے حذر الموت جو چمک سے موت واقع ہونے کا ڈر ہے اس کی وجہ سے، چمک سے موت واقع ہونے کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ واللہ اور اللہ رب العزت کی ذات محیط بالکافرین کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ آج اصل متن پر گفتگو کرنے سے کچھ چند منٹ پہلے یہ چاہوں گا کہ جو منافقت کی ہسٹری ہے، کیونکہ منافقوں کے بارے میں یہ 14 آیتیں ہیں، منافقت کی ہسٹری اور اس کی بیک گراؤنڈ کہ منافقت کن حالات میں شروع ہوئی، اس کے بنیادی عوامل کیا تھے، کس چیز نے موٹیویٹ کیا ہے اور کب منافقت پیدا ہوئی ہے، تاکہ یہ مضمون سمجھنے میں مدد ملے۔ لیکن ہے وہ اس وقت جو منافقین کی ہسٹری ہے وہ اس وقت ہمارے متن سے ریلیونٹ نہیں ہے، براہ راست وہ اس کی کامنٹری نہیں ہے، اس وقت صرف وہ ایک مددگار کے طور پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ منافق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا تو اس کا پتہ چل گیا کہ تمام انسانوں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ نے پڑھا تھا، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا تھا، لیکن جو باہر کے لوگ تھے ان میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ یا امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تطبیق جو جھگڑے پڑے سارے کشمکش دیکھی تو آپ نے مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ نے پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا مرتضیٰ نے پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا، لیکن ترتیب وہ ہے جو میں نے بتلائی ہے۔ تو مومن کی بھی تاریخ پتہ چل گئی، کافر کا بھی پتہ چل گیا کہ کافر بھی جو فوراً انکار کر بیٹھے، کفر وہاں سے شروع ہو گیا، ایمان وہاں سے شروع ہو گیا۔ منافقت کے بارے میں کہ یہ پچر کہاں سے لگی، کب لگی،
یہ پہلے جاننے کی بات ہے کہ مکہ شریف میں کوئی منافق نہیں پیدا ہوا۔ منافقت کی بنیاد کیا تھی کہ جس وقت کوئی برسر میدان مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کے دل میں جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدخائی ہے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکا، تو اپنے کفر کو چھپا کے بظاہر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس سے منافقت شروع ہوتی ہے، اس کا نام منافقت ہے۔ اندرونی طور پر کافر ہونا اور ظاہری طور پر مسلمان ہونا، اس طرح کا سیاسی دباؤ مکہ شریف میں شروع نہیں ہوا، اس لیے مکہ شریف میں منافقت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن مدینہ طیبہ جو خدا کی کائنات میں افضل ترین شہروں میں سے ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مکہ شریف سے بھی مدینہ طیبہ کا شہر افضل ہے، اور وجوہات اس پر قرآنی گراؤنڈز ملتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ مدینہ طیبہ کا شہر افضل ہے۔ اس شہر میں منافق پیدا ہوئے۔ اندازہ کریں، اچھی سے اچھی جگہ میں برے سے برا انسان پیدا ہو سکتا ہے، اور بری سے بری جگہ میں اچھے سے اچھا انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسا ابو جہل کے گھر جناب اکرمہ پیدا ہوئے، لیکن یہ وہ اکرمہ نہیں ہے جو خارجی ہیں، وہ تابعین میں سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ اکرمہ جو ہے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور مخلص ترین مسلمان ہے، مخلص ترین صحابی۔ یا عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین چوٹی کا منافق ہے، ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ ہے۔ جب اس سے منافقت پوری طرح ظہور میں آئی تو تلوار لے کے مدینہ طیبہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، کہا نہیں داخل ہونے دوں گا تمہیں، قتل کروں گا تم نے نبی پاک علیہ السلام کے یاران باوفا کو کمینہ کہا ہے۔ تو سرکار نے سواری فرمائی تو انہوں نے داخل ہونے دیا۔ تو ایک برے سے برے آدمی کے گھر میں اچھے سے اچھا آدمی پیدا ہو گیا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہجرت کے چند سال پہلے مکہ شریف میں مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ، دو مشہور قبیلے تھے، ایک کا نام خزرج تھا، ایک کا نام اوس تھا۔ یہ جو رئیس المنافقین ہے یہ خزرج قبیلے کا تھا۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے پر اس کو اعتراض ہوا۔ بنیاد کیا تھی؟ ان دنوں یہ لوگ لڑ لڑ کے تھک چکے تھے، یہ قبائل یمن سے آئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جو ذرائع پیداوار تھے، سورسز آف انکم، ان پر ان کی لڑائی شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے پھر ایسی ایسی عداوتیں بن گئی کہ قبرستانوں کے قبرستان ان کے میتوں اور ان کے مقتولوں کے بن گئے۔ تو پھر جب کبھی وہ ذکر کریں، پرانی جنگوں کا ذکر کریں، تو پھر بھڑک اٹھیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم یہاں کر دیں گے، اور ایک دوسرے کی مار پٹائی کریں۔ لیکن لڑنا دراصل کوئی بامقصد بات نہیں ہے، خون ریزی کو بامقصد بات نہیں ہے۔ انسان یہ کرتے کرتے آخر تھک جاتا ہے۔ جب تھکے نا تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے کوشش کی۔ اس پر ان کا اکٹھ ہو گیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں، دوستانہ حالات پیدا کرتے ہیں، اور ایک آدمی کو یہاں کے رہنے والوں میں سے اپنا رئیس چن لیتے ہیں، جس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، تاکہ آئندہ ہمارے درمیان خون ریزی اور قتل و غارت کا جو رجحان ہے یہ ختم ہو، اور یہاں کے رہنے والوں میں ایک امن و آشتی اور سر و محبت کی ایک فضا پیدا ہو۔ اس مقصد کے لیے، چونکہ یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ جوان بھی بہت اونچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کا کرتا جب بدر کی جنگ میں پھٹ گیا تھا تو حضرت عباس بڑے جوان تھے، بڑے دراز قامت تھے، اور کسی کا کرتا ان کو پورا نہیں آیا۔ لڑائی کے دوران جب پکڑ دھکڑ ہوتی رہی تو کرتا پھٹ گیا ان کا۔ تو پھر اس عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا، اور جتنے بھی کرتے دیے ان کو کوئی پورا نہیں آتا۔ تو بڑے سائز کا جوان بھی تھا، ذہین بھی بلا کا تھا، اور جنون سروری بھی اسے تھا، لیڈرشپ کا ذوق کہ مجھے لوگ بڑا مانے، کمیونٹی لیڈر مانے، سردار مانے، اور آگے آگے نمبرداری مجھے ہو۔ ان سب چیزوں کے، اور ساتھ ساتھ اس کی مالی حالت بھی خاصی مناسب تھی۔ طے ہو گیا کہ یہ آدمی آئندہ
ہمارے اعجاز میں ان قبائل کی طرف سے ہمارا سربراہ ہوگا اور یہ بات چل تھی۔ اس وقت خاصا وزن سونے کا تھا، جو سونار کے پاس گیا، یہ قینقاع، قینقاع نون پہ ضمہ ہے، قینقاع جو عالمی بینکنگ کے موجد ہیں، یہ وہ سونارے ہیں جو کبھی مدینہ طیبہ میں تھے، آج وہ پوری دنیا میں وہ یہودیت برق کر رہی ہے۔ ان کے پاس وہ بھیجا سونا کہ یہ تاج بنائیں اور آئندہ سال تاج پوشی کی رسم انہی دنوں عمل میں لائی جائے گی۔ اب وہ ڈیٹ مقرر تھی، اتنے میں مسلمانوں نے جو بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے تھے، سرکار کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ اتنی اذیتیں سہنے کے مقابلے میں آپ اگر مدینہ طیبہ تشریف لے چلیں تو ہم آپ کی عزت پر اپنی عزت کو قربان کریں، اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو جب تک ہم زندہ ہیں اس کے حملے کو روکیں گے، کوئی خطرے کا وقت آیا خطرہ قبول کریں گے، موتوں کا وقت آیا تو موتیں اختیار کریں گے، اور ہماری جان مال جتنی بھی توفیق ہے زمینوں میں، مکانوں میں، جائیدادوں میں، سامانوں میں حصہ دیں گے، اور مسلمان جو یہاں سے جائیں گے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے امکان پر ہم قربانی کریں گے۔ چنانچہ اس عرصے میں طے ہو گیا کہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ جب ہجرت کر کے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی، اور کچھ دنوں بعد نبی پاک علیہ السلام بھی، اور اس کے بعد جناب مولا مرزا بھی ہجرت کر کے آ گئے۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب تو وہ بہاریں جاتی نہیں، جو میں نے سوچا تھا کہ اس ملک کا میں بادشاہ ہوں گا، بادشاہی تو گئی۔ کیوں کہ آتے ہی مسلمانوں نے کاروبار میں جو ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، تو منڈیوں میں کاروبار کیے، مواخات منائی گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کہا میں مدینہ طیبہ کا امیر ترین آدمی ہوں، میری 2 بیویاں ان میں سے ایک تو پسند کر جو طلاق دے دوں اسے، اور میرے مکانات میں سے نصف میں تمہیں دیتا ہوں، نصف جائیداد بھی دیتا ہوں، جو میرے پاس سرمایہ نصف وہ بھی دیتا ہوں۔ لیکن نبی پاک کی تربیت دیکھیں کیسی حسین ہے۔ وہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سرکار نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے تو اتنی مہربانی کر، مجھے نہ بیوی چاہیے اور نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے جائیداد چاہیے، تو ایسا کر مدینہ طیبہ کے بازار تک میرا ہاتھ پکڑ کے لے چل، مجھے اپنے ہاتھ سے بازار میں چھوڑ کے، پھر اللہ کو جو منظور ہوگا۔ اور چند ہی دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان کے کپڑوں پر مشک کے داغ دیکھے، بخاری کی ایک حدیث ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ شادی تو نہیں کر لی؟ وہ کہا جی یا رسول اللہ شادی کر لی۔ ان اتنے پیسے انہوں نے فوری طور پر کما لیے کہ شادی کے لیے پیسے فراہم کر لیے، اور اس سے ابھی سے ایک دھیلا نہیں دیا۔ ان کا میری غیرت نہیں قبول کرتی، تیرا اشار پیش کرتا ہے وہ منظور، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میں ایک انسان ہوں، جوان مرد ہوں، سرکار کا ساتھی ہوں، میں یار شاطر بننے کی بجائے بارے خاطر کیوں مر جاؤں؟ یہاں تک کہ کبھی ان کا سامان تجارت کوئی ایک منزل مدینہ طیبہ سے دور ہوتا، ان کے اونٹ آ رہے ہوتے تو پہلے خبر ہو جاتی کہ عبد الرحمن کے اونٹ آ رہے ہیں، تو مدینہ طیبہ کی منڈیوں پر اثر پڑ جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب سے سستا بیچتا ہے، اس کا نیا مال آ گیا تو ہمارا مال ٹھپ کر کے رہ جائے گا، بکے گا نہیں، تو سستے داموں وہ بیچ دیا کرتے تھے۔ اس سے جو مسلمانوں نے دوڑ دھوپ کرنا شروع کی، اس سے وہ سمجھ گئے کہ اب بادشاہی تو رہ گئی۔ اس نے پھر طے کر لیا کہ اب مجبور ہوں میں بھی، یہ جو مجبوری ہے یہ بھی پرانا عمل ہے، میں مجبور ہوں، میری ساری برادری مسلمان کی کیا کروں، لیکن اندر سے میں جو توفیق ہے نا اس مشن کی مخالفت کروں۔ اس نے اپنے اعتماد کے چند اور بھی پیدا کر لیے، ان کو بھی کہا ظاہر نہیں کرنا، اندرونی طور پر رکھنا ہے، لیکن جو بھی ممکن وہ کریں گے۔ اس طرح کر کے جس وقت جو جنگ مریسی ہے، جنگ بنی مستلق بھی جس کو کہتے ہیں، بنی مستلق اس قبیلے کا نام تھا، مریسی اس کنویں کا نام تھا جس واپسی پر جس پر ٹھہرے تھے، یا جاتے وقت جہاں کیمپ کیا تھا تو اچانک حملہ کیا تھا۔ اس پر سیرت النبی کے اندر شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع موصول ہوئی کہ اس قبیلے کے لوگ آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ
اس کا احتیاط کریں۔ سرکار نے ایک فلسفی قوم کو دی، جب دیکھو خطرہ ٹلتا نہیں ہے خطرے کے گلے پڑ جاؤ، خطرہ نہیں رہتا، تیاری کر کے نا وہاں جا کے کیمپ لگایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی صبح کے وقت شب خون مارا کرتے تھے، اچانک ریڈ کیا کرتے تھے۔ تو جا کے جب حملہ کیا تو ان کو اس قوم کا ذریعہ معاش جو تھا وہ کھیتی باڑی، زراعت، جانور پالنا۔ جو صبح سویرے کدالیں پھاوڑے لے کے باہر نکلے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی آرمی نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، مار پٹائی کر کے گرفتار کر لیے۔ اور جب کئی ہزار جانور اور کئی ہزار آدمی کیپچر کر لیا گیا، اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا، قبیلے کا سردار، اس نے کہا یار اب تو لڑائی سے کام نہیں بنے گا۔ فوری طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی بیٹی جناب جویریہ کو پیش کیا کہ یہ اس میری بیٹی سے شادی کر لیں تو آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ تو حضور کا ان سے نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہاں ایک استدلال کیا، اس پر غور کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی پاک کے سسرال بن گئے ہیں، تو نبی پاک کے سسرالوں پر ایسا حملہ کرنا جو کافروں پر ہو، ان کے جان و مال کو لوٹ لینا، یہ نبی پاک کی اہل بیت کی توہین ہے۔ شبلی نعمانی نے بالکل لفظوں میں لکھا، سرکار دو عالم السلام کی اہل بیت کی توہین ہے کہ یہ ابھی اہل بیت، یہ اہل بیت سبب میں سے، اہل بیت ولادت میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت سبب بیوی کو طلاق دے تو کچھ بھی نہیں رہتی، بیٹی کو طلاق تو نہیں دی جا سکتی نا۔ تو کہا صرف حضور کے نکاح میں آئی ہیں، یہ اہل بیت بن گئی ہیں، اور یہ سرکار کے سسرال ہو گئے۔ تو سرکار کے سسرال سے کافروں والا سلوک کرنا یہ درست نہیں، سارے جانور واپس کرو۔ سرکار سے پوچھے بغیر وہ پورا مال غنیمت واپس ہوا۔ اس سے مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک شعور کی فضا پیدا ہونی چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت کا حق کیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس سے استدلال کیا کیا، کہا اب ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت ہے، یہ حضور کے سسرال ہیں۔ اس سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی یہ موجود تھا۔ جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بھی، واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، اسی موقع پر پیش آیا تھا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، جس سفر پر جاتے آپ کی بیویاں نو تھیں، قرآن اندازی ہوتی کس کو ساتھ لے جائے، قرے میں نام نکلا جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے زمانے میں کھانا ہی پورا نہیں ملتا تھا، اس لیے وزن بڑے تھوڑے تھوڑے تھے۔ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 51 برس تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 برس تھی۔ نکاح ہوا، نکاح مکہ شریف میں ہوا، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کے رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف 54 برس تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 برس تھی۔ اب غالباً 5ویں سال ہجرت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اگر 5ویں یا 6 سال ہجرت میں یہ واقعہ پیش آیا ہو تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 14، 13، 14، 15 اس ہیر پھیر میں تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں وزن بڑے کم ہوتے تھے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی عادت تھی کہ کجاوے میں اس وقت یہ حکم آ چکا ہوا تھا پردے کا، کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جس تاریخ ہوا نا اسی تاریخ پردے کا حکم آیا۔ بخاری شریف میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھوں میں اندر جایا کرتا تھا، تو یہ جب حکم آ گیا تو سرکار آگے آگے جا رہے، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، سرکار نے مجھے راستے میں روک لیا کہ پردے کا حکم آ گیا، ٹھہر جا۔ ان حالات اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ پردے کا حکم ہو چکا ہوا تھا۔ اب پردے کا حکم اگر ہو چکا ہوا تو پھر کوئی بات جس میں پردہ انوالو ہوا وہ 5ویں سال ہجرت کے بعد ہی ہوا ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے نام کا قرآن نکلایا۔ اس طرح ہودج میں، کجاوے میں 4 آدمی موٹے موٹے ڈنڈے جو بالوں کے چھت کے بالے جو ہوتے ہیں ان کے برابر کی موٹائی کے تھے، ان کے ساتھ بندھے ہوتے تھے،
تو 4 آدمی پکڑ کے اٹھا کے رکھتے تھے. اب 13-14 برس کی خاتون ہے اور اس وقت معاشی دقت کا زمانہ ہے, 22 سیر نہیں تو 23 سیر ہے. تو کجاوائی اگر منبر کا ہو, 4 آدمی اس کے اٹھانے والے ہوں, ان کو کیا پتا کہ 22-23 سیر بیچ میں اور ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے وقت پر کجاوا اٹھا کے رکھ دیا, اونٹ چل دیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ صبح کی نماز سے کچھ پہلے یا اگر رہ جائے تو کچھ بعد جا کے اس وقت ٹائلر مستقل مکانوں کے اوپر تو نہیں بنے ہوئے تھے. یہ بخاری شریف کی کتاب طہارت کے اندر حدیث آتی ہیں, مسلم شریف کی بھی کتاب طہارت کے اندر, مشکات شریف کے اندر بھی, کہ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں آ کے ہم نے دیکھا کہ یہ ٹائلٹ چھت پہ بنانا یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا یہ بدعت کسٹمری لا کے تحت آتی ہے, مگر سرکار دور میں سامنے اس کو لیگلائز فرمایا کہ یہ بعد میں بنا. اس وقت ہم لوگ باہر کھیتوں میں جا کے پیشاب کیا کرتے تھے, اس لیے یہ ضرورت تھی یا رات کے وقت جائیں یا صبح کے اندھیرے میں. اس معمول کے مطابق وہ پیشاب کرنے کے لیے تشریف لے گئیں. بعد میں سرکار نماز پڑھ کے آئے تو کہا کجاوا تیار ہے, جی تیار ہے, اٹھا کے رکھ دیا. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئیں اور وہاں آپ کے گلے میں ہار تھا, اور دیکھیے وہ ہار آپ کا اپنا نہیں تھا, وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی دوسری بہن جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, وہ زبیر بن العوام, جناب زبیر, یہ ان کی بیوی ہیں. ان کا ہار تھا, سرکار کے ساتھ جاتے ہوئے مانگ کے گلے میں پہن کے چلی گئی. ایسا معاشی غربت کا زمانہ ہے. تو وہ کہیں ٹوٹ گیا, اس کو تلاش کرنے کے لیے دیر لگ گئی. جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ چلا گیا ہوا ہے. ایک صحابی تھے جو کہ جسمانی طور پر جوڑے کی زندگی کے اہل نہیں تھے. ان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کہیں سے قافلہ چلا وہ پیچھے رہ جاتے تھے, کہ جب روشنی ہوگی سرکار تو عادت کے مطابق صبح کے دھندلکے میں چل پڑتے, وہ ٹھہر جاتے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اسے چن چنا کے کسی چیز میں بند کر کے اپنے کجاوے میں رکھ کے پیچھے لے آیا کرتے. یہ ان کی زندگی پر روایت رہی ہے اپنے دور اسلامی میں. تو اس کے مطابق جس وقت روشنی ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کے جس جگہ ٹینٹ تھا اس جگہ آ کے دیکھنا چاہا کہ یہاں کہاں ہے کوئی چیز, کوئی گری پڑی ہوئی, اور کسی صحابی کی جگہ کسی کیمپ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو. آ کے دیکھا تو کیونکہ ان کو پردے کے زمانے سے پہلے تو دیکھا ہوا تھا, ان کے سٹرکچر سے, ان کے سائز سے وہ سمجھ گئے کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتی ہے. اور ان کا قد قامت بھی چھوٹا تھا. اس لیے محدثین نے جو جوڑے کی زندگی پر گفتگو کی ہے اس نے بتلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی پیار سے انہیں ناک سے پکڑ لیا کرتے تھے. تو عائشہ کی بجائے فرماتے تھے اویشہ. اویشہ تصغیر کا صیغہ چھوٹی سی عائشہ, جیسا حمراء کی تصغیر حمیرہ چھوٹی سی گوری. کبھی پیار سے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار حمیرہ کر کے بلایا کرتے تھے. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت کے عالمہ فاضلہ ہونے پر کہ خذوا ثلثی دینکم من هذه الحمیرہ, تم اپنے دین کا 2/3 آف ٹوٹل ریلیجن, پورے مذہب کے 2/3 اس اکیلی چھوٹی سی گوری سے لو. تو ان کا قد قامت چھوٹا تھا, اس لیے حضرت وہ صحابی مکرم غالباً صفوان بن عقبہ ان کا نام ہے, لیکن نام ممکن ہے غلط ہو اس لیے میں نے نام نہیں لیا. وہ صحابی مکرم آئے, دیکھا تو انہوں نے عرض کیا آپ ام المومنین ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوں. انہوں نے کہا پھر میں اونٹ بٹھاتا ہوں, آپ کجاوے میں بیٹھ جائیں. کجاوے میں بیٹھ گئیں, لے کے پہنچے. آگے عبداللہ ابن ابی نے یہ بات مشہور کر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بدی میں مبتلا ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ آ رہی ہیں جس کے ساتھ معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ بدکاری کی ہے. اب یہ راستے میں 2 آدمی, ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے, آپس میں لڑے. اس آدمی نے شور مچایا کہ او انصار میں مدد کرو, یہ بھوکے ننگے لوگ آ کر کے اب ہم سے لڑائیاں کرتے. اس مہاجر نے شور مچایا کہ میری مدد کرو. تو آپس میں لڑنے پر جو آمادہ ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی اس وقت کھلا. یہ منافقت کے ظہور پذیر ہونے کا وقت ہے.
حضرت نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے متعلق حقیر رائے، حضور کی ازواج پاک کے بارے میں حقیر رائے، یہ منافقت کی ظہور کا ابتدا ہے۔ اس سے پتہ چلا آج اگر کوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی اٹھاتا ہے تو یہ پرانی منافقت کی جو ابتدا ہوئی تھی یہ آج یہاں بھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دوسری ان کی کیٹیگری ہے اہل بیت کی، اہل بیت کی عیب جوئی پر زبان کھولنے کا وقت یہ منافقت کے ظہور کا وقت ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، سورہ منافقون میں جو ہے، اگر ہم عزتوں والے لوگ اپنے گھروں میں واپس لوٹے نا تو ان کمینوں کو مار کے وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اگر ان پھٹے ہوئے کپڑوں والوں کو تم اپنا بچا کچا سالن اور بچے کچے ٹکڑے نہ دو تو یہ دوسرے دن بھاگ جائیں، یہ تم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو یہ کبھی کے بھاگ گئے ہوتے۔ وہ جو باتیں انہوں نے تنہائی میں کی خدا نے ان کو کھول دیا۔ راستے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بولے ہیں، تو وہ قسم کھا کے میں نے نہیں بولے۔ چند اور آدمی جو تھے اس کے بعد کے انہوں نے قسم کاری، انہوں نے کہا نہیں بولے۔ حضرت زید کو ڈانٹ بھی دی۔ یہ آل بیت کے دھڑے کے لوگوں میں سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچ کہتا ہوں، میں غلط نہیں کرتا۔ میرے سامنے انہوں نے کہا میں اکیلا تھا، میں ان کے ساتھ لڑنے کی میں نے ٹرائی کی لیکن یہ بہت تھے، انہوں نے مجھے مار پٹائی بھی کی ہے اور یہ الفاظ بھی بولے، اب میں جھوٹ نہیں کہتا۔ تو لیکن بہت سارے آدمی نے قسم کھا لی۔ سرکار نے قانون شہادت کی اسے ان کو ڈانٹا، لیکن بعد میں جس وقت سورہ منافقین میں وہ سورہ پورا راز کھول دیا گیا، اس وقت حضرت زید بن ارقم کی بڑی تعریف، کہ زید بن ارقم کی شہادت کی صفائی مولا کریم نے دی ہے، پاک زید کی۔ اور حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات پاک کی طہارت بھی سورہ نور کے اندر بیان کی، ان کی پاک دامنی بیان کر کے مسائل صاحب۔ تو واپس آ کے پھر یہاں سے وہ سیاسی کشمکش شروع ہوئی اور مرتے دم تک جاری رہی، حتیٰ کہ وفات والے دن نبی کریم علیہ السلام جس وہ بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، تو اس کے بیٹے عبداللہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا اگر آپ مہربانی فرمائیں جنازہ پڑھا چلتے۔ جناب فاروق اعظم جا کے کھڑے ہو گئے، ان کا یہ نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے دیتا ہوں، نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے دیتا ہوں۔ لیکن سرکار نے فرمایا اس کا ایک احسان ہے، میرے چچے کو اس نے کرتا دیا، چچا بھی اس وقت اس کے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، دینے والا بھی کسی کام کا نہیں۔ اگرچہ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے پیشتر وہ پہلے اندرونی طور پر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، کافروں کے ڈر کی وجہ سے، سیاسی دباؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے۔ پھر بات تو کرو نا علی کی، بچہ ہو کے نہیں ڈرا، ابھی خاندان کے کسی اور آدمی نے اسلام نہیں قبول کیا، اسے قبول کر لیا اور ڈنکے کی چوٹ پر رہا، ایک دن بھی نہیں چھپایا۔ چچا ہے بدر والی جنگ میں لڑنے آیا، اندرونی طور پر مسلمان ہے، لیکن یہ چند محققین کی تحقیق ہے، باقی سارے کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ کرتا ان کا پھٹ گیا تھا، عبداللہ ابن ابی ان کے سائز کا آدمی تھا، اس نے کرتا دیا، ان کو پہنا دیے۔ جس کا کرتا ہے وہ منافق ہے، جس کو پہنایا گیا ہے اب اس کے اسلام کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے، لیکن نبی پاک کے خون کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس وجہ سے سرکار نے کہا اس کا احسان ہے، اس کا بدلہ اتارنا ہے۔ جا کے نماز پڑھ دی، یہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا تھا میں نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے دیتا ہوں، دیکھ کہا ہٹ جا تو، مجھے پڑھنے دے، وعدہ کیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم رفع فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ آئندہ جو عمر کا فیصلہ ہے یہ جناب عمر کے موافقات ہیں، قرآن مجید کی وہ آیات جو فاروق اعظم کی حمایت میں نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں موافقات عمر یا موافقات عمر، دونوں طرح یہ مستقل سبجیکٹ ہے تفسیر میں۔ موافقات عمر ان میں سے آئی ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ نبی پاک کا جو منکر ہے اس بے ایمان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی قبر پر بھی نہیں جانا چاہیے، اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ تو
تو پھر اس لیے منافقت کی وجہ بھی یہ وہ ان منافقین کا ذکر ہے کہ جن کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. یہ بات میں نے صرف اس لیے بیان کی کہ جستجو سی رہتی ہے پتہ نہیں منافقین کون تھے, کہاں سے چلے تھے, کیا ہوا تھا. یہ مدینہ طیبہ سے چلے تھے, ان کا بانی عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا اور وہ امیدوار تھا اپنے ملک کے بادشاہ بننے کا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے تشریف لانے سے اس کی بادشاہی کٹائی میں پڑ گئی. اب اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے منافقت اختیار کی. اس کا مطلب یہ نمبرداری کا جو شوق ہے, شوق سروری, یہی منافقت کا ذریعہ پہلی تاریخ میں انسان کے لیے بنا ہے اور آج تک یہ برائی انسان میں چلی آ رہی ہے. آئیے قرآن مجید کہتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح لوگ لاتے ہیں. اب قرآن مجید کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ دے ایمان لے آؤ. یہ کیوں کہا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے ایمان کو ایمان تقلیدی کے طور پر تسلیم کیا ہے. ایک ایمان تحقیقی ہے اور ایک ایمان تقلیدی ہے. ایمان تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ ادلہ اور شواہد کے ذریعے سے, یعنی قرآن مجید کی آیتوں یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے خود عقیدہ تلاش کر لے اور اپنے ذہن کو مطمئن کر لے کہ یہ جو میں عقیدہ رکھتا ہوں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کا نام ہے ایمان تحقیقی. ایمان تقلیدی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں تو کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہوں, میرے پاس تو وقت نہیں ہے. میں تو فزکس پڑھتا ہوں, میں تو بم بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہوں, میں تو ہوائی جہاز بنانے کے لیے لگا ہوں, ملک کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے, ہتھیار بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں. اب سارے تو مولانا نہیں بن سکیں گے, اب میرے ایمان کا کیا بنے؟ کہ میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کا تھا. میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, عثمان غنی کا حیدر قرار کا. میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو امام حنیفہ کا, امام مالک کا, امام شافعی کا, امام احمد کا. میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو خواجہ غریب نواز کا تھا, والی بغداد کا تھا, شیخ شہاب الدین سہروردی کا تھا, سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا تھا. میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو سید شاہ محمد غوث اچھی کا تھا, نوشاہ حاجی گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, خواجہ مقیم شاہ بادشاہ کا تھا, پیر شغازی دمڑی والی سرکار کا تھا, بری شاہ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شذر گولوی کا تھا, خواجہ محمد قاسم مولوی کا تھا, خواجہ فیض اللہ تیرائی کا تھا. اللہ حاضر کیا ولیوں کے نام لے لے جو ان کا عقیدہ ہے. اس وقت جو دنیا میں دانش اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو عقیدہ تھا میرا وہی ہے, جو حضرت شاہ مطلق محدث دہلوی کا تھا میرا وہی ہے, جو مولا فضل خیر آبادی کا تھا میرا عقیدہ وہی ہے, مولا عبد القادر بدایونی کا جو عقیدہ تھا میرا عقیدہ وہی ہے, حضرت محدث اعظم لائل پوری رحمۃ اللہ, مولا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ, میرا عقیدہ وہی ہے جو ان کا تھا. میرا عقیدہ علامہ محمد ابو الحقائق محمد عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ کا جو تھا میرا وہی ہے. اس کا نام ایمان تقلیدی ہے. اس کا ثبوت اور یہ تم اسی پر پھرتے, یہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا, ہمارے بزرگ, اس کا جواب لاؤ. وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, ضروریات دین کا اقرار کر رہے ہیں, رب کہتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لائے. ان کے پیچھے چلو عقیدے کیوں بھائی؟ ایمان تقلیدی کا مطالبہ خود قرآن نے کیا یا نہ کیا؟ اور اس کو آج علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ہر ایک نے تسلیم کیا. ان میں خاص طور پر مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اتنا ثابت اس کے اندر بھی لکھا. یہ دونوں کتابیں کو دکان میں یہاں موجود ہیں. لکھا کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا, اصحاب کشف نے دیکھا کہ منکر اور نکیر آ گئے. اس کا تلفظ یاد رکھیں, اس فرشتے کو منکر نہیں کہنا, منکر. عام واعظین اور اردو کے ذریعے سے دین سمجھنے والے منکر نکیر کہتے ہیں. منکر فرشتہ کوئی منکر نہیں ہے. منکر مانے انجان, جس کو دیکھا بھالا ہوا نہیں, ایسی شکل سمجھ میں نہیں آتی, آگے کوئی دیکھی ہوئی مانوس ہی نہیں ہے, غیر مانوس کے معنی ہے. منکر نہیں ہے, منکر. منکر اور نکیر آئے, اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان کا دھوبی ہوں یا نائی ہوں. انہوں نے کہا ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہارا اسلام دین کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بتلایا جو غوث پاک کا میں نائی یا دھوبی ہوں. ہم پوچھتے ہیں تمہارا رسول کون ہو؟ انہوں نے کہا بار بار پھر پوچھتے سوال,
میں نے اکیلی بات تمہیں کہہ دی ہے کہ میں غوث پاک علیہ جناب رحمۃ اللہ کا نائی ہوں یا دھوبی ہوں، اور کیا پوچھتے ہوں؟ وہ جو بھی سوال کر دے ایک ہی جواب دیتے۔ اس وقت ملائکہ نے اللہ کے حضور میں جا کے عرض پیش کی، مولا کریم وہ بندہ مرا ہے لیکن جو بھی سوال کرتے وہ کہتا ہے حضرت پیر دستگیر محمود عثمانی کا میں نائی ہوں یا دھوبی ہوں۔ اور نے کہا کہ یہ بات اس کی پہچان کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ سچے مومن والا سلوک کرو۔ کہا کیوں؟ کہ ایمان کی دو قسمیں، ایک ایمان تحقیقی اور ایک ایمان تقلیدی۔ وہ یہ بتانا چاہتا میرا وہ عقیدہ جو حضرت غوث کا تھا۔ اس موقع پر ان کا ایمان کی دونوں قسمیں قابل تسلیم ہے، ایمان تحقیقی بھی اور ایمان تقلیدی بھی، لیکن اس کا اصل مصدر یہ ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ آل مدینہ، نبی پاک کے صحابہ کرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کا نام لیکن ان کا عقیدہ لاؤ۔ اب اگر ہمیں کہتا ہے جناب میں بہت پڑھا ہوا ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے تو ہو لیکن تمہارا عقیدہ حضرت خواجہ غریب نواز والا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی والا ہے، حضرت غوث ثقلین والا ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا والا ہے، یہ جو اولیاء اللہ کے باقی نام لیے ان والا عقیدہ تیرا ہے؟ کہتے جی میں تو ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب کہتا ہے پرواہ کس طرح نہیں کرتا؟ مدینہ شریف کے رہنے والے لوگوں کا یہ جو ہمارے ہاں اپرووڈ ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان ہیں، ان کی طرح کا ایمان لاؤ تو قابل قبول ہوگا، بغیر نہ دیجیے۔ اگر کبھی کوئی کہے تم اپنے بزرگوں کی اسی طرح کہاوتیں پیش کرتے ہو جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، کہا یہ کس کی کہاوت ہے؟ رب نے فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو ایمان میں ٹپیکل اگزامپل کی حیثیت تو حاصل ہوئی جس کو فالو کرنا ہوگا۔ ایمان لانا تو جس کا یہ نمونہ انہوں نے دیا نا، یہ نمونہ۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جسے بیوقوف لوگ لائے؟ اس کا مطلب آل حق کو بیوقوف کہنا یہ منافقین کی پرانی یادگاروں میں سے ہے۔ آج ایک فیشن بن گیا ہے، کہتے ہیں وہ جی پڑھا لکھا ہے اس لیے پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ یہ پڑھے لکھے ہوئے کا مذہب ہے، یہ ملعون کا مذہب ہے، یہ منافقوں اور بے ایمانوں کا مذہب ہے۔ کسی زمانے میں معتزلوں نے یہی فیشن بنا لیا ہوا تھا۔ شاہ حسن بصری کا شاگرد تھا، شاہ حسن بصری کے پاس سال ہا سال رہا، روٹیاں کھائیں، پلا پوسا، کپڑے پہنے، جوتے پہنے، تعلیم حاصل کی۔ تو کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، حضرت شاہ حسن بصری کے خلاف اس نے ایک مستقل مذہب کھڑا کر لیا، اس کا نام رکھا اصحاب العدل والتوحید۔ حالانکہ مکمل بے ایمانی تھی لیکن نام اس کا کتنا خوبصورت رکھا، اصحاب العدل والتوحید، اور اسے وہ مذہب کھڑا کر دیا۔ اب شاہ حسن بصری کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جناب تمام عباسی ساتھ ہو گئے، عباسیہ کی ساری حکومت ان کے ساتھ ہو گئی، اور جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر فائزین ہیں تمام ججوں کا، مجسٹریٹوں کا، مولویوں کا، اس وقت کے لغویوں کا، بلاغیوں کا، بیانیوں کا، ناویوں کا، گرامیرینز کا، سب کا مذہب معتزلہ۔ اسی وجہ سے آپ اس دور کی جتنی اہل حق کی تفاسیر پڑھیں ہر آیت سے معتزلہ کا رد ہے۔ اب امام راضی کی تفسیر کبیر کو اگر آپ دیکھیں معتزلہ کا رد بیچ میں نکالیں تو ممکن ہے نصف کتاب باقی رہ جائے، ہر آیت سے اس کا رد ہے۔ اس وقت فیصلے میں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا مذہب معتزلہ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو شاہ حسن بصری کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن آج پوری دنیا کے اولیاء اللہ جتنے بھی چشتیوں سے پوچھو سارے کے سارے شاہ حسن بصری کے اولیاء۔ خواجہ غریب نواز اکیلا ہی ہو تو کام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ 90 لاکھ آدمی کاغذ پر لکھے ہوئے اور چیز ہے، موقع پر دیکھیں پھر پتہ چلے 90 لاکھ کس کو کہتے ہیں۔ کئی نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے لوگ کھڑے ہوں گے، کئی امتیں مل کے نصف سے بھی کم ہوں گی۔ جناب شاہ حسن بصری کو اللہ نے یہ کریڈٹ دیا کہ پوری دنیا کی چشتی ان کے مرید، اگر اور کوئی بھی مرید نہ، ایک حضرت غوث الثقلین اکیلا ہی مرید ہے۔ کئی ارب لوگ پوری دنیا میں، ایسا کوئی خطہ ہے جہاں آپ جائیں
جہاں کلمہ لوگ جانتے ہوں 11ویں نہ جانتے ہوں. اکیلی 11ویں تبلیغیوں کا مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ شیعوں کا مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ مرزائیوں کا مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ ایک 11ویں اس کے لیے نہ چندہ کرنا پڑتا ہے نہ کسی سے بھیک مانگنا پڑتی ہے. غوث پاک کا نذرانہ اکٹھا ہو کر پوری دنیا کے جھوٹے مذہبوں کے راستے میں دیوار بن کے آیا نا مزہ. اب شاہ حسن بصری کو واصل بن عطا جیسے بے ایمان کے بے ایمان ہو جانے پر کیا نقصان ہے؟ ایک غوث پاک ہی ان کے سلسلے کا مرید نکل آئے تو پھر شیخ شہاب الدین سہروردی باقی ملکوں کے علاوہ حضرت بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں. اور ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ سہروردی سارا سلسلہ جو ہے یہ بہاؤل حق زکریا ملتانی کی معرفت ہے. کبھی سندھ کے علاقے میں آپ وہ جو کشتی پڑتی ہے دریائے سندھ میں جہاز ہے پورا 400 600 800 آدمی بیٹھتا اس میں بیٹھے اس میں تو کرتے کیا ہے جب کشتی چلنے لگتی ہے تو سب اونچی آواز سے کہتے غوث باول حق بیڑا تک. اب اگر ایک واصل بن عطا بچھڑا تو ہوا کیا ہے؟ یہ 3 طبقے تو چشتی قادری اور سہروردی شاہ حسن بصری کے لیے. اب واصل بن عطا نے اچانک وہ مذہب شروع کر دیا. ان کو کہتے یار تمہارا عقیدہ سرکار تک پہنچتا کس طرح ہے؟ ان کا نہیں ہم بیچ کے معاملے کے ہم قائل نہیں ہیں, ہم سیدھے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں, سیدھے حدیث سے پوچھتے ہیں. ان کا یہ سیدھا پوچھنا اگر کوئی اہل حق کا مذہب ہوتا تو یہ جتنے امام ابو حنیفہ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی, میں نے فلاں سے سنی, میں نے فلاں سے سنی, حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام سے سنی. اس طرح امام مالک کہتے ہیں, امام احمد حنبل کہتے ہیں, امام شافعی کہتے ہیں. تو ان سب کا سلسلہ تو سلسلہ سرکار تک سلسلہ جاتا ہے. تو تمہارا شجرہ ان کا ہمارا شجرہ واصل بن عطا تک جاتا ہے. اب ان پر ان کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے, ان پر حجت قائم کرنے کے لیے آمنو کما آمن الناس, اس طرح ایمان لاؤ جس سے لوگ لائے. تو کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف. آج یہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے, کیا فوجی افسر, کیا عدالتی لوگ, کیا عدلیہ کے ممبر, کیا انتظامیہ کے, جو آدمی 2-4 ٹپے انگریزی کے جاننے لگے کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ایک آدمی کوئی CSP افسر مجھ سے ملنے آئے تو اپنا تعارف کہا کہ میں آپ کی تقریریں ٹی وی پہ سنی ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا, آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوا ہوں. میں نے کہا آپ کس سلسلہ تعلیمات کے آدمی ہیں؟ آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, وہابی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب میں ایت کا قائل نہیں ہوں, یعنی سنیت, شیعیت, وہابیت, میں ایت کا قائل نہیں ہوں. میں نے کہا اگر ایت کے قائل نہیں ہے تو انسانیت بھی ایک ایت ہے, پھر اس میں آپ کس طرح قائل ہیں؟ اب وہ گھبرانے لگے. یہ اٹکل پچو کئی کے سامنے مارا تھا نا. یہ مصدر جعلی بنانے کا طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں مصدر جعلی. یہ فن کی زبان ہے. کسی بھی اسم کے آخر میں مشدد یا لگا کے تا لگا لیں تو مصدر بن جائے گا. جیسا آپ کی کپتانیت میرے کس کام آئی, کپتانیت ہے جی. تو ایت جو ہے یہ مصدر جعلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کسی ایت کے قائل نہیں ہیں تو پھر انسانیت بھی ایک ایت ہے اور مردانیت بھی ایک ایت ہے. آپ ان سب چیزوں کے منکر ہوں گے کیا؟ تو آپ اس سلسلے میں جانیں کہ میرا مذہب ہے, آپ کا مذہب ہے. آپ اپنے مذہب کو اپنے اکابرین کے مذہب کے سامنے رکھ کے دیکھیں. ہمارا مذہب خواجہ گولڈی والا لگتا ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی والا لگتا ہے, شاہ عبد الرحمن دستگیری والا لگتا ہے. ہمارا مذہب کا وہ رنگ ہے جو بری شاہ لطیف کا, جو حضرت پیری شاہ دمنی سرکار کا, مقیم شاہ بادشاہ کا, شاہ چراغ لاہوری کا, شاہ محمد غوث اچی کا, حضرت موسیٰ پاک شہید کا, خواجہ توسفی کا, خواجہ نور محمد مہاروی کا, خواجہ غریب نواز کا, بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر ان کے ساتھ ہمارا ملتا جلتا ہے کرتے کرتے صدیق اکبر تک چلے جاؤ. اگر ہمارا مذہب ان سے ٹیلی کرتا ہے تو پھر تو وہی مذہب ہے. لیکن اگر کہیں جناب ہم ایت کے قائل نہیں ہیں تو پھر کوئی انسانیت نہیں ہے. الا انہم ہم الصفا, یہ
یہ قصر مقصور اللہ کی ترکیب ہے. قصر مقصور اللہ کے 2 رکن نفی اور اثبات. اس میں کہا صرف وہی بیوقوف ہے، یعنی ان کے سوا کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں، کوئی بیوقوف نہیں سوائے ان کے. یعنی اور جس نے بھی بیوقوفی کی ہے، کسی نے روٹی کھانے میں کی ہوگی، کسی نے کپڑا پہننے میں کی ہوگی، یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، یہ صحیح معنوں میں بیوقوف نہیں ہے. یہ کسی نہ کسی وقت تلافی کر لیں گے. لیکن جس نے عقیدے میں غلطی کھائی ہے صحیح معنوں میں تو بیوقوف وہ ہے، اس کے سوا تو بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. اس کی تلافی کا تو کوئی چانس ہی نہیں. سمجھے؟ عمل کی کمی شفاعت سے پوری ہو جائے گی. اور کوئی کمی بیشی لگ گئی نا، کھانا وقت پر نہیں ملا، دوسرے وقت پیٹ بھر کے کھا لے. ایک وقت تو اچھا کپڑا نہیں ملا، دوسرے وقت تو پہن لے. لیکن عقیدے میں اگر بازی ہار گیا تو کیا کرے گا؟ عقیدہ خراب نکل آیا تو کوئی نبی ولی پیر پیغمبر درویش قلندر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. اس وقت بیڑا غرق ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا اور تو کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں. بیوقوف تو یہی بدمغز ہے جس کو یہی پتہ نہیں تھا کہ بیڑا پار کرنے والی طاقت اس کا نام عقیدہ ہے. اللہ 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 اللہ. اب ذرا ان کی پوری رودات سنی. وجعل الذین آمنوا قالوا آمنا. اب ایک دھڑا ہے مومنوں کا، ایک ہے کافروں کا، وہ وچلا میل ہے. تو ہم لوگ منڈی بہاؤالدین جا رہے ہیں تقریروں کے لیے، تو کچھ جاٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کے چنے کھیتوں سے اکھاڑ کے نا چھلانگ لگا کے تو کافی سارے چنے لے کے دوڑ کے پھر دوبارہ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں. تو وہ مزاحیہ طور پر کہتے ہیں یار یہ ایکسپریس بمبا میل ہے یا پتہ نہیں کون سی میل ہے. انہوں نے کہا نا یہ ایکسپریس بمبا میل بھی نہیں، یہ کوئین میل بھی نہیں ہے، یہ وشلا میل ہے. یہ ان کا حال ہے کہ سر ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں نا، جو سب وہ ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. لیکن جو اپنے شیطانوں سے ملے، حالانکہ شیطانوں کے ساتھ تو ملاقات ان کی کوئی نہیں ہے، بندوں کے ساتھ ملتے ہیں. تو قرآن کی بولی نے جنہوں نے سرکار کو پہچاننے میں غلطی کھائی ہے ان کو شیطان کہا ہے نہیں کہا؟ اب ہم جب بھی کبھی بات کریں کہ مجھے شیطان کہہ دیا، ہمیں کسی کو شیطان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے جو عظمت مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکا ہمارے کاغذات میں شیطان ہے. نہیں تو یہ تو دانایاں ندار تھے، ذہین ترین مانے جاتے، بڑے بڑے چوٹی کے کاروباری تھے، لاکھوں پتی تھے. آج عالمی بینکنگ کے موجد اگر وہ ہیں تو پھر آپ کو اس پر تو غور کرنا پڑے گا نا کہ وہ بہت بڑے کاروباری تھے، اکاؤنٹنسی میں کتنے ماہر تھے، کاروبار کے کتنے ماہر تھے، اور جو انٹرنیشنل افیئرس ہیں ان کے بارے میں کتنی ان کی معلومات تھیں. تو ان کو قرآن مجید نے ان سب کوالیفیکیشنز کے ہوتے ہوئے شیطان کیوں کہا؟ کہا جو عقل سرکار کو نہیں پہچان سکی، سرکار کو تسلیم نہیں کر سکی، عظمت مصطفیٰ کو ریکگنائز نہیں کر سکی، وہ ہمارے ہاں عقل نہیں کہلاتی، شیطنت کہلاتی. وہ ذہانت نہیں کہلاتی، وہ صفاحت، بیوقوفی اور حماقت کہلاتی، بلادت. تو کہتے کیا ہیں جب اپنے شیطانوں کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھیا، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دور حاضر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب یو کے میں بھی دیکھیں گے کافی اچھے اچھے آدمی جو اپنے آپ کو سفید پوش سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، اور بہت سیاسی معاملات میں لمبی چوڑی لاتیں مارتے ہیں. ان کا بھی رویہ اسی طرح کا ہے. کم از کم کلمہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن مجید کی روشنی کو فوکس تو اپنے اوپر کر کے دیکھیں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. جو قرآن کی بولی میں شیطانوں کی لسٹ میں شمار ہو رہا ہو وہ سمجھنا بڑا ذہین آدمی، اس جیسا بیوقوف تو کوئی ہے نہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے مذاق اڑانا جو ہے یہ جہالت ہے. جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے قوم ایک مقتول کا استغاثہ لے کے آئی تھی کہ آدمی قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل دریافت کرنا ہے، کوئی اس کی تدابیر کرنی ہے، تو انہوں نے قالا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا بندہ بھی مارا ہی مارا گیا تو گائے بھی ہم ہی ذبح کریں، ایک ہی گھر سے دو جانیں. تو اس وقت میں کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟
اور قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس نے ثابت کر دیا کسی کا مذاق اڑانا یہ دانشور کا حق نہیں، خدا کے کاغذات میں وہ جاہل انسان ہے بات سمجھے؟ کیونکہ مذاق اڑانے میں اصل میں جس کا مذاق اڑاتا ہے اس کی حقارت مراد ہوتی ہے، تو سوائے آل باطل کے کسی کی تحقیر یہ درست نہیں ہے۔ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، انسانیت اس میں ہے کہ انسان کے وقار کو بلند کرے، انسان کی ذلت کے لیے کوشش کرنا یہ دانشور کا حق نہیں۔ تو قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا یہ جہالت ہے، تو جو جاہلوں والا کام ہے، رب کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا جواب شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابتداً کسی کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے، لیکن مذاق کا جواب دینا یہ دانشوری ہے۔ تو کہا ابتداً وہ مذاق اڑاتے ہیں، رب کہتا ہے میں جوابی کارروائی کرتا ہوں، اس لیے یہ جہالت نہیں ہے، یہ دانشوری ہے۔ اور دوسرا ایک جواب ہے علم بدی والوں کا۔ علم بدی والے کہتے ہیں کہ عرب لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فعل کے مقابلے میں اس سے ہم شکل لفظ بول دیتے ہیں، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ، کہ بدی کا جواب بدی ہے، رب حالانکہ اس کا جو بدلہ دے گا وہ بدی تو نہیں ہوگا نا، جو کسی برے فعل کی جزا ہے وہ بدی تو نہیں ہے، لیکن ان کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے سیئۃ، لہذا مقابلے میں سیئۃ استعمال ہوا۔ اگر نہ سمجھائے تو ایک اور لفظ آپ یاد رکھیں، اس کو علم بدی والے کہتے ہیں مشاکلہ۔ کس بات کا نام ہے مشاکلہ؟ جیسا بچہ ماں سے روٹی مانگتے ہوئے کہتا ہے امی چچا، تو اب سارے جہان کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو چچا کے معنی کس جگہ روٹی کی نہیں ہے، لیکن ماں بچے کی زبان سمجھتی ہے کہ جب چچا کہے تو روٹی اس کی مراد ہوتی ہے، تو ماں اس کے ہاتھ میں روٹی دیتے وقت کہتی ہے یہ لے اپنا چچا۔ اب ماں کو پتہ ہے کہ روٹی کے لیے لفظ چچا نہیں استعمال، لیکن اس کی بولی کی مطابقت کے لیے وہاں لفظ چچا بول جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اس کا نام ہے مشاکلہ، اس اعتبار سے یہ مشاکلہ ہوگا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ سمجھے؟ اللہ کریم ان کو مہلت دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں مارے پھرتے ہیں۔ اب مہلت دیتا تو کیا مطلب؟ ان کی صحتیں نہیں چھینتا، ان کے مالی وسائل نہیں چھینتا، ان سے جائیدادیں اور ان کے سیاسی اقتدار نہیں چھینتا، اور وہ بھاور کرنے لگتے اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری یہ عزت ہوتی، ہماری یہ صحت ہوتی، ہماری یہ آمدنی ہوتی، ہماری اتنی جائیداد ہوتی۔ تو کبھی کبھی رب مہلت دیتا ہے، اس لیے اگر میں یا آپ کوئی گناہ کر بیٹھے ہمارا کچھ نہ بگڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دیا کا احساس کرو، لیکن گناہ ہے، اس کو اس بات کی دلیل مت ٹھہراؤ کہ چونکہ مجھے کوئی سزا نہیں ہوئی لہذا یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کافر کی سوچ ہے، مومن کی سوچ نہیں۔ مومن کی سوچ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرو، کم از کم۔ کیوں کہ استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وصول کرنے کا ذریعہ ہے اور خدا کی تمام تر نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کو دھیان کریں۔ ایک تسبیح استغفار کی آج کے بعد آپ لوگ اپنے وظیفے میں شامل کریں۔ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روایت عرض کرنے لگا ہوں، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اس کا فائدہ دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، وہاں استغفار پر۔ ایک آدمی نے آ کے کہا ہماری زمینوں میں فصل نہیں اگ رہا، وہاں استغفار پر۔ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جی میرے گھر بچہ نہیں ہے، وہاں استغفار پڑھا۔ بارش نہیں ہے، استغفار پڑھا۔ نہ میری مالی حالت خراب، کہا استغفار پڑھا۔ کہا میرے باغات جو ہیں تباہی ہو گئے ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن پودے لگتے ہی نہیں، وہاں استغفار پڑھا کرو۔
اب جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، جب ہر آدمی کے جواب میں استغفار استغفار، تو ان کا بندہ نواز مختلف حاجتوں والے لوگ آئے. بارش والے کی حاجت بیٹے والے کی حاجت سے مختلف ہے، بیٹے والے کی حاجت کھیتوں والوں سے حاجت سے مختلف ہے، کھیت والے کی حاجت باغات والے سے مختلف ہے، باغات والے کی حاجت مالی کمزوری کی حاجت سے مختلف ہے. تو یہ سب کاموں کے لیے آپ انہیں ایک ہی استغفار. اور جو بات میں نے کہی ہے میرے پاس قرآن مجید کی سند ہے. نوح علیہ السلام کا خطبہ اللہ کریم نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ سارے جتنے آیتوں والے سب کی آیتوں کا ذکر آ گیا سورہ نوح کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا کہ میں نے قوم سے یہ کہا باتیں کہی تھی وہ میرے نفع کی کچھ بھی نہیں تھی. میں نے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کیونکہ وہ غفار ہے، یہ تو اس کی صفت ہے. تو اس سے مانگو کہ اس میں ہاں کمی ہو تو پھر تو بات ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ذریعے سے بھی تمہاری امداد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے سے بھی امداد کرے گا. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ کریم تم پر لگاتار بارشیں بھیجے گا. وہ جتنے حاجتوں والے تھے سب کو اکوموڈیٹ کرے گا. جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نبی پاک کے گھر پیدا ہوا. تو انسان کی ڈیوٹی ہے اپنی بدروی بدعمالی کے ہوتے ہوئے اگر خدا تعالیٰ نے اسے زوال نعمت سے بچایا ہے تو اس کو ریٹ نہ بنا لے، رحمت سمجھے، اور اپنے کیے سے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرے. استغفار، کوئی گناہ نہیں کیا، استغفار کر کے دیکھو مالی کثرت ہو، عزت کی، وجاہت کی، حالات کی بہترین سرائی کی. قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. وہ اچھا نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انشاءاللہ اس سے اگلے بدھ کو اللہ کو منظور ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایمان تقلیدی کے بارے میں بڑی واضح صورت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ کہ مذاق ابتدان کرنے کا کیا حکم ہے اور جوابی طور پر اس کا جواب دینے کا کیا حکم ہے. اور پھر یہ کہ آدمی کو اپنے گناہوں کے ہوتے ہوئے تھوڑی بہت مہلت مل جائے، اس کو ریٹ نہ بنا لے، اس کو رحمت سمجھے اور اپنی خطا کا اعتراف کرے اور توبہ کرے. بلا وجہ بھی استغفار کرے، ایک تسبیح استغفار کو پڑھ لیا. ہمارے ہاں جو پڑھی جاتی ہے سلسلہ علیہ قادریہ جیلانیہ میں، وہ تو ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ. یہ میں خود اس کی تسبیح پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کی تسبیح پڑھ کے دیکھیں، بہت عظیم فائدہ پہنچتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. جی 70 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کم از کم، زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے لیکن کم از کم 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے. تو یہ جو میں نے بتایا ہے یہ آپ اگر ایک تسبیح کی روزانہ پڑھ لیں تو میں نے اس کا بہت فائدہ پایا. اس سے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. دعا کرو اللہ سے. جی سبق تو بڑا دلچسپ چل رہا ہے، لیکن تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ اگر زیادہ وقت لگا دوں تو پھر دوسرے وقت میں ساتھی کا وقت بڑا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے.